نا تھوڑا سا ولاگ میں کوئی ٹائم ٹوم کم کر, گھر پہ رہنا شروع کر دے, ٹھیک ہے. سمجھایا اس کو اپنے دوست کو, اس نے گھر پہ رہنا بھی شروع کر دیا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے. مجھے آنٹی کا میسیج آ گیا. السلام علیکم جان جی بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ اچھا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ نے یقیناً بات کی ہوگی اپنے طور پہ, اس کو بچوں کو سمجھایا ہوگا کہ ایمان کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھے اور سافٹ بولا کرے, کیونکہ اصل میں نا ایمان ہمارے گھر کی پہلی بچی ہے, اپنے ددیال میں بھی یہ پہلی ہے اور ننیال میں بھی. تو اب ددیال میں ہماری پہلی بچی ہے, اس کے ساتھ ذرا سافٹ ہو کے بات کیا کرے. اب میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے, یہ بیچ میں کود کے آ گئی جی, مجھ سے رابطہ انہوں نے کیا کہ جی آپ اس کو سمجھے, میں سمجھاؤں انہوں, یعنی اندے کار کوئی بھی نہیں ہے, میں سمجھاواں انہوں جا کے کہ بھائی تو میری گل من, میں تیرا پیو ہوں تو میری گل من. میں اس کو کس بات پہ سمجھاؤں بھائی؟ اس کے گھر میں اس کی ماں باپ ہیں, سب کچھ ہے, آپ گھر کے بڑوں سے بات کریں. مجھے انہوں نے میسیج کیا یہ والا, ٹھیک ہے, خیر لمبا 1.5 منٹ کا میسیج ہے, ٹھیک ہے. میسیج مجھے انہوں نے کیا, کرنے کے بعد نا میں نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں, آپ پریشان نہ ہو. ظاہری بات ہے ہم ان کو, میں نے آنٹی کو ایزی کر دی, میں نے کہا پریشان نہ ہو. پھر مجھے آنٹی کا فون آنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. پڑھ لوں کون سے والا؟ پھر میں صبح شاید آرام کر رہی ہوں, تو میں نے آپ کا حال پوچھنا تھا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, زندگی تندرستی دے, اپنے بیٹی کے سر پہ آپ کا سایہ قائم رہے. وہ کل بہت پریشانی ہوئی سن کے, پھر میں جب کا تو پوچھا ہی تھی, رات اس کا حال پوچھا ہی تھی, کر گئی تھی تو آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی. تو بڑی پریشانی ہوئی ہے, اللہ پاک نے آپ کو بس بچا لیا, کسی موجے سے کم نہیں ہے یہ بس آپ. ہاں جی جانی بیٹا, کیا آپ پیش آئیں, اگر مجھے انفارم کریں. ایک میسیج اور تھا مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال, وہ بھی ہوگا جتنا ہو سکتا ہے, اور بالکل آپ نے باہر نہیں نکلنا جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو زندگی دے, سلامتی دے, تندرستی دے بیٹا. بس اپنا بہت خیال رکھو, ابھی یہ موبائل وغیرہ یوز نہ کرو, ریسٹ کرو جتنا ہو سکتا ہے. اور بالکل آپ نے باہر نہیں نکلنا جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, اسی طرح سے میڈیسن وغیرہ لو, اور بالکل آپ نے کوئی دوشی والا کام نہیں کرنا, گھر پہ رہو, ریسٹ کرو میرا بچہ. اللہ پاک آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم جانی بیٹا, کیا حال چال ہے, اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ یہ اسی وجہ سے سینسٹیو بہت ہے, اور بڑے معصوم دل والی ہے, کبھی وہ ڈیمانڈ نہیں کرتی کسی بھی چیز کی, بس جیسا ہوتا ہے ویسا گزار لیتی ہے, صبر کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں بہت ایموشنل ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد کل جب کہا رہی ہے بہت اچھا رہا اس کے ساتھ, اسپیشلی مجھے فون کیا کہ ماما آج ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹائم بھی دے رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو میں نے بات سمجھائی تھی نا کہ جو بچیاں شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی جان نہیں چھوڑتی نا, ان کے گھر کبھی بھی نہیں بستے. پھر اس کے بعد کل ہر منٹ جب کی کہا رپورٹ رہی ہے جو ہوتی بہت ہے نا, اچھا ہر رہا اس کے منٹ کی ساتھ, رپورٹ جو ہوتی ہے نا, وہ بھی گھر اسپیشلی والوں کو مجھے نہیں دی فون جاتی. کیا کہ ماما آج ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹائم بھی دے رہے ہیں. ہاں جی, ٹائم بھی دے رہے ہیں, آج ٹھیک بھی ہیں, آج اور سارے معاملات بھی آج ہو تو رہے خیر ہیں. میں نے خود دیکھ لیا, تو بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی ایک چیز, ٹھیک ہے. کوئی انہوں نے یار دوست نہیں چھوڑا ہوا, کوئی یار دوست نہیں چھوڑا ہوا جن سے ان کا رابطہ نہ ہو. انہوں نے ایک یار دوست جن سے رابطہ نہ ہو. اس دن آ کے لائف پہ بیٹھ کے بات کی, ان کا بنتا تھا کہ یار یہ جو ان سے ہے نا, ان کے گھر میں کسی سے رابطہ کرتے. آنٹی نے ڈوگر کو فون کرنے شروع کر دیے, ڈوگر کو میسیج کرنے شروع کر دیے, ٹھیک ہے. تو اسی کیویں کار سیدھا کرنا اپنا. پھر آپ جو ان سے ہے کہ نام ہے ہماری بیٹیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری بیٹیوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کی بچیاں جو ان سی ہے ان کے ساتھ ایسا ہو, ان کے ساتھ ویسا ہو, ان کے ساتھ یہ ہو, ان کے ساتھ وہ تو. بھابھی آپ کا یہ قصور ہے کہ آپ کو میں نے خود فون کر کے بولا, نہ میں نے بٹ صاحب سے بات کی, نہ غزل آپی سے بات کی, نہ ماجی سے بات کی, میں نے کسی سے بات نہیں کی, میں نے ڈائریکٹ بھابھی سے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح آنٹی نے مجھے میسیجز کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ ان کو منع کر دیں کہ مجھے میسیج نہ کیا کریں, ایسے اچھا نہیں لگتا کہ جو ان سے ہے میں اس کا دوست ہوں, آپ مجھ سے بات کریں, آپ اپنے گھر کے بڑوں سے بات کریں, مجھ سے بات نہ کریں. مجھے اس میٹر میں نہ ڈالیں, آپ ان لوگوں سے بات کریں, مجھ سے بات نہ کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا آ گیا قصور. اب آپ نے کہا میرا قصور کیا تھا, آپ کا دوسرا قصور, جنہوں نے گھر جوڑنا ہوتا ہے نا, یہ بات کرنی ہوتی ہے. آپ ندیم کی برتھ ڈے پہ تو آ گئی تھی, ندیم کی برتھ ڈے پہ تو آپ آ گئی, اپنی خاوند کی برتھ ڈے پہ آپ نہیں آئی, جب کہ آپ کو انویٹیشن دیا میں نے خود, بذات خود میں نے آپ کو انویٹیشن دیا. میں نے کہا بھابھی یہ جی 2 جنوری کو ہم نے بٹ صاحب کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, یہ جو ان سا ہے ان کو فون کیا, انہوں نے نہیں اٹھایا, سلام کا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے ایک دفعہ بھابھی کو کہا تھا کہ آنٹی کو بولے مجھے میسیج نہ کیا کریں, یہ میں نے 2 تاریخ کو آنٹی کو, یہ پہلے بھی انہیں کے مجھے فون آیا ہوا, یہ 2 تاریخ کو میں نے آنٹی کو فون کیا, ٹھیک ہے, آنٹی نے میرا فون نہیں اٹھایا, اوکے. پھر اس کے بعد میں نے تیسرا فون کیا اون بھائی کو, یہ دیکھیں, یہ اون بھائی کو میں نے فون کیا, اون بھائی نے میرا فون اٹھا لیا. میں نے اون بھائی سے سلام کر لی, میں نے کہا بھائی کہ بھابھی کو جو ہے نا ذرا فون دیے گا, ان سے بات کرنی ہے. میں نے بھابھی کو بتایا, میں نے کہا جی اس طرح
جو سا ہے رجب بھائی کی برتھ ڈے ہے اور ہم سب دوستوں نے مل کے جو سا ہے نا اس کے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پہ آئیں کیونکہ کیوان کا جو سا ہے پہلا برتھ ڈے ہے, بٹ صاحب کا ایسا برتھ ڈے جس میں کیوان ان کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا آپ آ جائیں, آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو نا گاڑی بھیج دوں گا. ہم نے اس کو سرپرائز دینا ہے. بھابھی نے مجھ سے پوچھا کون کون آ رہا ہے. میں نے کہا جی آپ نے اور کیوان نے آنا ہے, باقی ہم دوست وغیرہ ان کی فیملی ہے, ہم نے نا ان کو نا انویٹیشن دیا ہوا ہے. بھابھی نے مجھے آگے سے بولا میں صرف, میں نے کہا جی بھابھی صرف آپ. اور اس کے بعد بھابھی نے دستی مجھے بولا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. میں نے کہا مجھے نہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, لیکن پھر بھی آپ آ جائیں. اب بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ سب لوگ میری بچی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار کیا نام ہے آپ جو ان سے ہے کیا نام ہے اس کو سمجھائیں. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تک کسی بندے نے جا کے ان کو بولا کہ بھائی آپ نے بھی غلط کیا کہ آپ نے بھی غلط نہیں کیا. بھائی یہی ہوتا ہے نا, کسی جگہ پہ اگر پیار محبت بانٹنا ہو نا تو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں خالی ایک ہی بندہ ایفرٹ کرے, آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ بھی ایفرٹ کریں. وہ باپ ہے تو آپ ماں ہیں, آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ ایفرٹ کریں, ٹھیک ہے. دیکھ رہا ہوں میں ڈفرینٹ لوگوں کی اسٹوریاں لگائی ہوئی ہیں کہ رجب بٹ نے یہ کر دیا, رجب بٹ نے وہ کر دیا. آپ نے ابھی تک کوشش کی ہے ایک دفعہ بھی کہ یار میں جو ان سے ہے کیا نام ہے چلو یار ناراضگی ہے کوئی بات نہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ندیم کی طرف تو آپ برتھ ڈے پہ آ گئی تھیں, اپنے خامن کی برتھ ڈے پہ آپ نہیں آئیں, تب بھی آپ کے وان چھوڑ کے آئی تھیں. آپ کے وان کو لے آتی, اتنا کوئی طوفان تو نہیں آ گیا تھا. کہ وان کے علاوہ وہاں پہ آیت بھی تھی, اسجد بھائی کی بیٹی بھی اتنی ہے وہ بھی آئی بھی تھی, کوئی اتنی طوفان والی بات نہیں تھی. تب آپ کہاں پہ تھی؟ آپ کہتی جی میرا قصور کیا ہے, میرا قصور کیا, آپ کا قصور یہی ہے کہ آپ نے اپنا گھر بچانے کے لیے کوئی بھی ایفرٹ آپ نے نہیں کی, کسی طریقے سے بھی آپ نے ایفرٹ نہیں کی. آپ نے کوشش یہی کی ہے کہ یار جتنا ہو سکتا ہے جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے نا اگلے کو گالیاں ہی پڑھوائیں, جتنی آپ پڑھوا سکتے ہیں, جتنی آپ لوگ ممکن کوشش کر سکتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی, چلو اس کے آپ نے اسپیشلی ایک دفعہ بھی جو ان سے ہے اس کے حق میں کوئی بھی بات نہیں کی. وہ کراچی گیا, اپنی پیشی پہ گیا, اس کو وہاں پہ جا کے اس کا مسئلہ پیش آ گیا, وکیلوں نے اس کو مارا مورا, سب کی نظریں آپ کے اوپر تھیں. آپ کو پتہ تھا کہ اب میں نہیں جاؤں گی تو مجھے ہیٹ ملے گا. آپ نے گھر پہ آ کے ساتھ اسٹوری لگا دی آئی ایم بیک, 3 گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس چلی گئی. تو آپ رکتی گھر پہ, آپ کیوں گئی تھی واپس؟ آپ گھر پہ ہی رہتی, آپ کیا کرنے کے لیے چلی گئی تھی بھابھی واپس؟ آپ گھر پہ ہی رہتی نا, آپ کیوں چلی گئی تھی واپس؟ جب آپ آ ہی گئی تھی آپ نے اسٹوری لگائی دی تھی اپنے انسٹاگرام کے اوپر, لوگوں کو بتا ہی دیا تھا کہ بھائی میں واپس آ گئی, تو کب واپس کرنے کے گئے تھے آپ لوگ؟ پھر آپ بیٹھتے وہاں پہ, آپ نے اسٹوری لگا دی کہ جی مجھے کوئی ہیٹ نہ ملے, مجھے گالیاں نہ پڑے, جی آئی ایم بیک, ٹھیک ہے. وہ پوٹا کے لیے جی بنا کے جی آئی ایم بیک, ساتھ ہی آپ چلی گئی واپس. یہ چیزیں جو سی ہیں نا, یہ پھر لوگ کھل کے بتائیں کہ ہاں جی بھائی یہ بات ایسی ہے, اب آپ نے پوڈ کاسٹ بھی دینے ہیں, اب آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو سا ہے کیا نام ہے پورا بھرپور طریقے سے دکھایا کہ جی کیا نام ہے یہ گواہ ہیں بیچ میں, یہ ان کے آئی ڈی کارڈ ہیں, یہ ان کے ایڈریس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اچھی باتیں تو نہیں ہے نا. آپ ہماری بچیوں کو گالیاں پڑھوائیں, خود آپ لوگ سکون سے گھروں میں آ کے بیٹھے ہیں. آپ کا قصور یہ ہے کہ جس ٹائم آپ کا بھائی براڈ بیٹھ کے لگا پتا نا بولنے کے لیے, جس طرح آپ کا بھائی بیٹھ کے براڈ بول, آپ کا پتہ کہ آپ اس چپ کراتی کہ چپ کر کے بھائی میرا کار ہے میں آپ سیدھا کراں گی, میرا خامد میں آپ گل کراں گی, تب تو آپ کچھ نہیں بولی. دنیا نے دیکھا ہے, وہ یہاں پہ بات کر کے میوٹ لگاتا ہے, پھر جاتا ہے, پوچھتا ہے, پھر آتا ہے, پھر بات کرتا ہے, پھر میوٹ لگاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر آتا. وہاں منع کرنا تھا اپنے بھائی کو, بھائی کہ تو کس چکر میں میری خامد کے بارے میں بات کر رہا ہے, میں خود بات کروں گی. تب تو آپ خاموش بیٹھی رہی, تب تو آپ کو نظر نہیں آیا کہ جی کیوان بھی ہے, تب تو کیوان کے ہاتھ کیوان کی شکل آپ کو نظر نہیں آئی. اب آپ نے کیوان کا ہاتھ رکھ کے پورا وومن کارڈ پلے کر دیا. تب آپ کی عقل کہاں پہ تھی, تب آپ کہاں پہ تھی جس ٹائم؟ تب نہیں کیوان نظر آیا آپ کو. جب آپ گھر پہ آئی ہیں, اس کو مار پڑی ہے, گھر پہ آئی ہیں, آپ نے نہیں کوشش کی کہ یار میرا بیٹا ہو گیا میں اپنی آکڑ نہ توڑ دوں. آپ نے کیوں نہیں توڑی؟ تب کیا ہوا تھا یہ لوگوں کو بتائیں نا. وہاں پہ آپ نے سٹوری ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ, اس نے اس کی میں نے پروفائل دیکھی ہے, اس نے پوری پروفائل ان پہ لگا دی ہے کہ جی آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, جس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا, اس طرح ہو گیا, ٹھینگنا ہو گیا. یہ بات ہے کرنے والی. میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جو میری بچی کو گالیاں پڑھوا رہے ہیں, بچی کا ہاتھ رکھ کے آپ نے ہمیں گالیاں پڑھوائی ہیں,
آپ اپنا بھی بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا اس رشتے کو بچانے کے لیے. کیوان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے خالی بٹ صاحب کی ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپس میں جون سے ہے نا, جو ہوتا ہے نا میاں بیوی کا رشتہ, اس رشتے کے بیچ میں چیزیں کافی حد تک عورت کو ہی مارنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ ہسٹری بھی ڈال دیں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے, ٹھیک ہے. عورت کو بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر, ٹھیک ہے. آپ نے کخ بھی برداشت نہیں کیا سب بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو, انسان کو کسی اور پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار میری غلطی کہاں پہ ہے, میں کہاں پہ غلط ہوں. میں بھی ہوں نا, میری کبھی لڑائی بھی ہو جائے نا میری بیگم کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ نے اب وہ میں دیکھے لوگ ایڈٹس بنا رہے ہیں کہ جہانگیر بھائی آپ نے تو ایگریمنٹ سائن کرایا تھا. بھائی میں بالکل ایگریمنٹ سائن کرایا تھا, اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری جو بھی بات ہوگی وہ 4 دیواری کے اندر ہوگی, ٹھیک ہے. مجھے بالکل بھی اس چیز کا نہیں پتا, مجھے تو مذاق میں کرا لی تھی. ہمیں کس بات کا, مجھے تو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یار آپ جو ان سے ہے کہ نا میں فین پیجز کو اس طرح بات جا کے بتایا کریں گے. ابھی بھی مجھے کچھ دن پہلے بٹ صاحب کے پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے نا میسیجز آئے, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے نا میسیجز آئے کہ جی یہ جو ان سے ہے یعنی انہوں نے گالیاں پڑھوانے میں کوئی حد نہیں چھوڑی ہوئی. کوئی فین پیج ہی ہے, پتہ نہیں کسی فین پیج کو بتایا ہے نا کہ جی ہم نے رابطہ کیا ہے, میں آگے سے جواب نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ یار, میں منگوا ہی لیتا ہوں. کسی فین پیج کو بات کی ہونی ہے کہ جی میں نے تو میسیج کیا, مجھے جواب نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. مجھے رات کو 4 بجے ایک UK کے نمبر سے فون آ گیا, ٹھیک ہے. میں ذرا دیکھ لوں میسیج چلے گا گیا, وہ ایڈا میسیج بجی, ایڈا فون بجی ہے, دیکھو نا گل کتنی نکل گئی ہے. وومن کارڈ پلے کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بھائی کو نہیں سمجھایا کہ نہیں یہ تم غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے. پیپر تو اسی لاتے کہ مینوں پیپر ایک آ گیا. ابھی دیکھو نا یہ ایک نمبر کوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کوئی نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس نے کل مجھے پہلے میسیج کیا, پھر اس نے مجھے 3 تصویریں بھیجی, ٹھیک ہے. پہلی تصویر بھیجی کہ میرے پاس پتلو کے خلاف میرے پاس کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی نا. اس کے بعد اپنی آئی پہ آ گئے, ٹھیک ہے, بدمائیں وغیرہ. میں ذرا نکالوں وہ نمبر, وہ ایڈا میسیج بجیا, دماغ خراب کرتا ہے انہوں نے میرا. اتنے ہی یہ ہوتے ہیں نا, اتنی ان کو, خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا, اتنی ہی ان کو کیوان کی پرواہ ہوتی نا, اتنی کیوان کے سگے ہوتے نا. ان کی ماں اسے کہتی چل بیٹی اپنا سامان چو کے اپنے گھر جا, یہ اپنا سامان اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر چلی جاتی. اتنی کو کیوان کی پرواہ ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ بچوں اولاد کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہماری بھی بہنیں ہیں, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹیاں ہیں. میری بہن بھی لڑکے بعض اوقات گھر آتی ہے, میری ماں کو ٹک کے چھوڑ گئی تھی, چل اپنے گھر جا, وہی تیرا گھر ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. اے دیکھو جی مل گیا یار نمبر پہ, میں ذرا ہاتھ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایمی یہ نمبر ہے, او کتنے فیٹ ٹر گیا, لاکھ لعنت ہی. او یار ایک منٹ جو خیر ہے. اچھا جی ہوں ٹھیک ہے, دیکھو نظر آ رہا ہے. یہ نمبر سے مجھے یہ دیکھو نا میسیج کال وغیرہ آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ نمبر سے مجھے جو ان سے ہے نا میسیج آیا کہ رجب کا نمبر ہے. میں کہا جی نہیں. صبح کے 6:30 بجے, ٹھیک ہے. اب یہ میسیجز چیک کرو یار, میں نمبر کی میں ہائڈ کر رہا ہوں. ایک منٹ سب کرو, میں سیو ہی کر لیتا ہوں. چلو دو لائی مکاؤ, ٹھیک ہے جی. یہ مجھے نا اب میسیجز آنے شروع ہو گئے. مجھے میسیج کیا آ رہے ہیں, would you have registered number, I have some information to disclose on what's your name, I can maybe tell you if you can pass the message on to him if you don't feel comfortable. Oh it's Jahangir, I am from UK, can I quickly give you a call please. میں نے کہا مجھے بات چیت, میں نے کوئی جواب دی. اس کا مجھے آ گیا فون,
اندہ میں نے فون آ گیا. اب مجھے فون پہ کیا کہہ رہی ہیں, ایمان نے, بھابی نے, ایمان نے جو ان سے ہے رجب کو میسج کیا, رجب نے رپلائی نہیں دیا. ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر آنا چاہتی ہیں, وہ یہ ہے تو وہ ہے, اس طرح ہے تو اس طرح ہے. میں نے یار کہا کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے میں نے بات کاٹی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے ان کے مسئلے پڑھنا ہی نہیں ہے. میں نے رباٹ صاحب کو پوچھ لیا, میں نے کہا یار میری بات سنو, کیا نا میں آپ کو بھابی کا میسیج ہے, آپ نے جواب نہیں دیا. انہیں اسکرین شاٹ کاٹ کے دکھاتا کہ بھائی کوئی میسیج نہیں ہے. میں کہا بھی ٹھیک ہے. یعنی ابھی تک جو سا ہے نا وہ یہی کر رہے ہیں کہ یار ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں, اس کو اس طرح کر لیں. مجھے جواب دیں کہ ابھی تک ایک بندہ بھی ان کے گھر سے نا, کوئی ایک بندہ بھی جو سا نا ان کے گھر سے اٹھ کے کسی بڑے کو اس نے فون نہیں کیا, میسیج نہیں کیا کہ بھائی اتنی دیر ہو گئی ہے, بچی گھر پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے, بتائیں کیا کرنا, کس طرح کرنا, کس طرح نہیں کرنا. یہ ہوتا طریقہ کار, یہ ہوتا طریقہ کار بچیاں بسانے والا. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ آکڑ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آ کے براڈر پہ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ آپ نے اپنے خامد کی عزت نہیں رکھی, نہ عزت رکھی ہے نہ آپ نے رکھوائی ہے. کسی جگہ پہ بھی کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایک بتا دیں کہ آپ نے کسی جگہ پہ اپنے خامد کی عزت رکھی ہو. آپ نے زارا اسٹوڈیو والی جو سی ہے وہ جن کا پارلر ہے, آپ کی والدہ نے ان سے بات کی, آپ کی والدہ نے میرے سے بات کی, آپ کی والدہ نے ندیم سے رابطہ کیا, آپ کی والدہ نے ڈوگر کو فون کیا, ڈوگر نے فون اٹھایا. یہ وہ لوگ جن سے ہمارا رابطہ ہے, ٹھیک ہے, جن کا ہمیں پتہ ہے. آپ نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے پاس آپ نے جا کر بٹ صاحب کی برائیاں نہیں کی. کیوں؟ جب آپ کو ہی میں نے بتایا بھابی کہ آپ کی والدہ نے مجھے فون کیا, میں آپ کے نوٹس میں لے کر آیا, تو یہ باتیں تو نہیں, اس طرح تو نہیں ہوتی نا. آپ کا ویزا اپلائی کروایا جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا ویزا جس بچی سے میں نے اپلائی کروایا, میں نے آپ کو ڈائریکٹ کرایا کہ یار آپ ویزے کی انفارمیشن ان سے لے لیں. ان کو آپ کہہ رہی ٹرکی کا ویزا اپلائی کروا دو. آپ رجب کو ٹرکی کا ویزا اپلائی کرا دیں مان کا.